بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق شرح التہذیب کے جو اسباق چل رہے ہیں اس میں سے متن میں الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، تو اس کی تفصیل جو ہے وہ شرح میں بیان کر رہے ہیں۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الصلاۃ تحمید کے بعد صلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کی موافقت آ جائے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اور دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو یہ میرے کرامت میں سے ہے کہ آپ میرا بھی ذکر کیا جائے۔ تو یہ تو وہی بات، لیکن یہاں صلاۃ کا معنی جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس میں ذکر ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہاں پر صلاۃ جو ہے ان اللہ و ملائکتہ، ملائک کی طرف بھی صلاۃ ہے، اللہ کی طرف بھی صلاۃ ہے، اور انسان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو صلاۃ کا لفظ یہاں پر تینوں کے لیے استعمال ہے، اللہ رب العزت کے لیے، ملائکہ کے لیے اور انسانوں کے لیے۔ تو اس صلاۃ کے لفظ کے شارح فرما رہے کہ صلاۃ جو ہے اس کا معنی ہے جو حقیقی معنی اس کا دعا ہے، لیکن اس میں تین اقوال ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ مشترک لفظی ہے، مشترک لفظی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حقیقی معنی اس کا ہے الدعاء، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مشترک معنوی ہے، یعنی معنی میں اشتراک ہے۔ الدعاء، شاعر نے فرمایا کہ الدعاء جو ہے یہ حقیقی معنی اس کا ہے دعا، اور دعا کا معنی ہے طلب الرحمہ۔ مشترک لفظی کہ یہ مشترک لفظی ہے، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوگا رحمہ، جب انسانوں کی طرف ہو تو دعا، جب فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار، اور جب طیور اور وحوش کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوگا تحلیل و تسبیح و تحلیل۔ اور مشترک معنی کا مطلب یہ ہے کہ معنی میں مشترک ہے، اس کا اصل معنی ہے افادہ خیر، افادہ خیر۔ جب یہ اصل معنی ہے تو یہ معنی جو ہے یہ سب کو شامل ہے، دعا کو بھی، استغفار کو بھی، رحمت کو بھی، اور تسبیح و تحلیل سب کو شامل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مشترک معنوی ہے۔ لیکن شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ الدعا ہے، اور دعا کے علاوہ جتنے بھی معنوں میں استعمال ہو تو وہ اس کا مجازی معنی ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ فرما رہے کہ بمعنی دعا، الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا ہے، آئی طلب الرحمہ، رحمت طلب کرنا۔ تو ابھی یہ معنی اللہ رب العزت کی طرف جو اس کی نسبت ہو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، جب اس کی نسبت اور اس کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف کیا جائے تو یجرد عن معنی الطلب، اس لیے کہ طلب کا معنی اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود مطلوب ہے، وہ طلب نہیں، رحمت طلب نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے یہاں یجرد عن معنی الطلب، طلب کا معنی سے نکال دیں گے۔ جب طلب کا معنی سے نکال دیں گے تو کیا رہا؟ رحمت رہ گئی۔ تو وَيُرَادُ بِهِ الرَّحْمَةُ وَيُرَادُ بِهِ، تو یہاں پر صلاۃ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اسناد ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ رحمت۔ اور جب یہ معنی مراد لیا جائے تو معنی موصول لہو، اس کا کیا ہے؟ معنی
موصول لہو الدعاء، اور وہ کیا ہے؟ طلب الرحمہ، یہ معنی موصول لہو ہے۔ اور جب ایک لفظ غیر معنی موصول لہو میں استعمال ہوتا ہے، غیر معنی موصول لہو، موصول لہو یعنی جس کے لیے وزن نہیں کیا گیا ہے اس میں استعمال ہو، مثلا طلب کا معنی سے ہٹا دیجیے اور رحمت کے لیے استعمال ہو، تو فرما رہے کہ یہ مجاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ غیر معنی موصول میں استعمال ہو تو یہ مجاز ہے۔ لیکن یہاں پر بھی بعض شروح نے یہ اعتراض کیا ہے کہ الرحمہ کا معنی جو ہے یہ بھی جس طرح طلب الرحمہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ طلب سے پاک ہے، اسی طرح رحمت کا معنی جو ہے مفسرین اور جتنے محدثین ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رقۃ القلب، رقۃ القلب یعنی دل کی نرمی، دل کی نرمی بحیث تقتضی التفضل والإحسان۔ رقۃ القلب بحيث تقتضي التفضل والإحسان، تو رقۃ القلب جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ طلب سے منزہ ہے، پاک ہے، اس طرح رقت سے بھی پاک ہے۔ رقت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ اعتراض وارد ہو گیا کہ ابھی رحمت کا معنی بھی صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر بھی یہی کر لیں گے کہ یہاں پر بھی تجرید ہی کریں گے کہ رقۃ القلب کا معنی ہٹا دیں گے اور تفضل اور احسان کا معنی لے لیں گے، تو یہاں پر بھی مجاز استعمال ہو رہا ہے، رحمت کے اندر بھی مجاز استعمال ہے۔ رحمت سے مراد تفضل اور احسان ہے، رحمت سے مراد تفضل اور احسان ہے، اور یہ اپنے مجازی معنی میں استعمال ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔